السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ایک خوبصورت کہانی ہے۔ اس میں ایک ایران کا بادشاہ تھا جس کی ایک شہزادی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی شہزادی کی بیٹی کی شادی کرے تاکہ اس سے بھی اس کا حق ادا ہو جائے، مگر ایک طرف اس شہزادی کا یہ دعویٰ تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تو پھر وہ اس سے شادی کر لے گی، مگر ارد گرد کے جتنے بھی بادشاہوں کے شہزادے بیٹے آئے وہ سب ناکام رہے۔ وہ شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے اور ویسے کے ویسے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد یہ آگ کی طرح پھیلتی گئی۔ لوگوں نے سنا کہ شہزادی 3 سوالوں کے جواب کے بدلے میں شادی کر لے گی۔ اسی طرح ایک عالم تھا، اس کا بیٹا جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے اپنے باپ سے اصرار کیا کہ میں بھی جاتا ہوں اور سوالوں کا جواب دیتا ہوں، قسمت آزما کے دیکھتا ہوں، ہو سکے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن اس عالم نے کہا، بیٹا اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ عالم پورے جتنے بھی وہاں کے علاقے کے لوگ تھے ان کو علم کی روشنی سے مالا مال کرتا تھا۔ مگر اعظم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ بابا دیکھیں، اگر لوگ جا رہے ہیں، شہزادے گئے ہیں، اگر وہ ناکام ہو گئے تو شہزادوں کے شہزادے گئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اگر میں جاتا ہوں تو مجھے بھی لوگ کیا کہیں گے۔ اس پر وہ عالم مان گیا اور اپنے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اعظم چلا گیا۔ جب محل میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ محل کے اندر درباری سب لوگ وہاں موجود تھے، یعنی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، بہت سے لوگ جمع تھے اور دیکھنے اور سننے والے بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب شہزادی اٹھی اور اس نے سوالات کرنا شروع کیے تو پہلے اس نے اپنے سوال میں سے پہلا سوال اشاروں میں شروع کیا۔ وہ اشارہ یہ تھا کہ اس نے ایک شہادت والی انگلی کھڑی کی اور پھر اس کے بعد دوسری شہادت کے ساتھ والی انگلی شروع کی۔ تو اس پر اعظم نے جواب دیا کہ وہ ان دونوں کو مانتا ہے، یعنی کہ ایک شہادت والی انگلی اللہ تعالیٰ کی ہے، دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ ان دونوں پر یقین رکھتا ہے۔ تو شہزادی خوش ہوئی اور اس نے جواب دیا کہ میں تمہیں مان گئی، تم پہلے پڑاؤ میں کامیاب ہو۔ دوسرا سوال اس نے کیا، اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جا کے اپنی تلوار نکال کر ہوا میں لہرائی اور پھر اپنے تلوار کو رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا، کیونکہ اعظم نے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تیسرا سوال کیا، وہ بہت زیادہ عجیب ترین سوال تھا۔ وہ سوال ایسا تھا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہاں کا ہر آدمی پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی جب اپنے تخت سے اتری، سیڑھیاں بالکل تیزی سے چڑھی اور تیزی سے گئی تو اعظم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا
اور ہنسنے لگا۔ تو وہ بادشاہ کی بیٹی چلی گئی محل کے اندر اور وہاں پر ہنسا کر مبارکباد دینے لگی کہ تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ پورا محل خوش ہوا۔ اس پر بادشاہ نے اصرار کیا کہ تم نے ایسا کون سے سوال سمجھ لیے کہ میری بیٹی تم سے رضامند ہو گئی اور تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال لہرا کر کیا، تلوار کو ہوا میں لہرا کر کیا، اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا جسم کا حصہ ہے جو تھکتا نہیں، کیونکہ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور پھر اوپر گئی تو اس کا ہر جسم کا حصہ تھک سکتا ہے، مگر ایک چیز ہے جو ہمارے جسم میں تھکتی نہیں، وہ ہے ہمارا دل۔ ہمارا دل نہیں تھکتا۔ تو اس پر میں نے وہ جواب دے دیے اور مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے جشن کے ساتھ اس کی شادی بیاہ کا انتظام شروع کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں علم کو دل سے سمجھنا پڑتا ہے، نہ کہ ذہن سے۔ ٹھیک ہے دوستو۔